السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی تھی۔ ہماری اس کلاس میں آپ کو پورا قرآن مجید انشاءاللہ تجوید کے ساتھ اور درست لفظ کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ اگر آپ ہماری اس کلاس کا حصہ بن گئے تو انشاءاللہ آپ ضرور قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کلاس کو دھیان سے سنیں اور پھر بیٹھ کے اپنے سبق کو درست کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ جو مشکل قواعد ہیں یا آسان قواعد ہیں آپ کو اتنی آسان زبان میں کلاس کے آخر میں سکھائے جائیں گے کہ آپ کو تمام تجوید بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فَكَانَ، سب سے پہلے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ فا کے اوپر زبر ہے تو اسے لمبا نہیں کرنا، نون کے اوپر بھی زبر ہے تو اسے لمبا نہیں کرنا، جبکہ کاف کے اوپر زبر کے ساتھ ساتھ الف بھی ہے تو الف مد نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ فَكَانَ، الف کی آواز شامل کی ہے تو یہ ہمیں لمبا کرنا پڑ گیا ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں فاکنا یا فکانا، اس طرح نہیں پڑھنا آپ نے، فکانا نہ، بس اتنی سی۔ اور بعض لوگ جھٹکا بھی دے دیتے ہیں جیسا کہ فکانا، ایسے بھی نہیں پڑھنا، فکانا آرام سے۔ عاقبتہما، لفظ کو دیکھیں، عاقبتہما، عین کو ہم نے الف کی وجہ سے لمبا کیا، قاف با تا اور ہا، یہ جو آپ کو 4 لفظ نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کسی صورت میں بھی لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اوپر پڑی کی مقدار ہے۔ البتہ میم کو ہم نے اس لیے لمبا کیا کیونکہ میم کے ساتھ الف مدہ بھی ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ عاقبتہما انہما، نون کا غنہ ہے، غنہ اس لیے ہے کیونکہ جب کبھی قرآن مجید میں نون پیش آ جائے گی یا میم پیش آ جائے گی تو وہاں پہ ضرور غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور غنہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ ایسے ان، یہ جو آواز آپ کو خاص آئی ہے اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ اور میم میں سم، ایک میں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے، دوسرے میں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں۔ نون کے غنے میں زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو غنہ ادا ہوتا ہے، کیسے؟ انہما فی النار۔ اچھا جی، نون کے اوپر شد ہے تو اس لیے پھر سے غنہ ہوگا، لیکن یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یا نہیں پڑھی جائے گی۔ فا زیر نون، فن، نون زبر الف نا، اگر کوئی اس کو پڑھے فی ناری تو وہ غلط پڑے گا، یہ ہے فی ناری خالدینی، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ یہاں پہ بڑی غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں خالدینہ، یہ لفظ بھی آیا ہوا ہے قرآن مجید میں خالدین نہ بھی، لیکن یہاں پہ ہے خالدینی، دال زبر یاد یا لین آیا ہوا ہے۔ اگر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو وہ یا لین ہوتا ہے، اور اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے۔ یہ یا لین ہے، اسے لمبا نہیں کرتے ہیں، اسے کھینچ کے نہیں پڑھتے ہیں، اسے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ لین کے مطلب ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ خالدین فیہا، خوا کے تلفظ پہ آپ نے دھیان دینا ہے کیونکہ اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ 7 ایسے حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اس میں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ فیہا، یہ یہاں پہ مدہ ہو رہا ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اچھا جی، جزا کا مطلب کیا؟ جیم زبر جا، ٹھیک ہے؟ آگے مد جو آ گئی ہے یہ مد کافی لمبی ہوتی ہے، 5 سیکنڈ تک اس کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے، کیسے؟ جزاء الظالمین،
آپ کو جو میں نے 7 حروف مستعلیہ کے بتائے تھے اس میں زوا شامل ہے، تو اس لیے اس کو بجائے اس کے کہ ہم پڑھیں ظالمین، ظالمین نہیں پڑھنا، اسے ہم نے پڑھنا ہے ظالمین، زوا کو پر پڑھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اچھا جی، یہاں پہ جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے یہ والی مد 3 سے 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے۔ 3 کی تو یہ مد ہے اور ایک میں یہ کھڑی زبر جو آ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ 4 کے حرکات عربیہ کے برابر بن جاتی ہے۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں اگر اس کو کہیں تو 3 سے 4 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ یا ایھا الذین، نہ لمبا نہیں کرنا، آمنوا اتقوا اللہ، واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو واو نہیں پڑھا جائے گا، البتہ قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اللہ کے نام کو بھی ہم نے موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش آیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہم نے اللہ کا نام باریکی سے پڑھا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، واو زبر لام ساکن ول، یہاں پہ رک جانا ہے، ولا نہیں پڑھنا، ول لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام پہ تو غنہ نہیں ہے، صرف نون پہ غنہ ہے اور صرف میم پہ غنہ ہے، اس کے علاوہ یمون جو 4 لفظ کا قاعدہ ہے اس پہ غنہ ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے وَلْتَنظُرْ، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ آج کی کلاس میں اخفا کے قاعدے پہ پھر سے ہم بات کریں گے، 3-4 دن پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، لیکن اگر کوئی نیا سننے والا ہے تو انشاءاللہ بورڈ کے اوپر ہم اخفا کا قاعدہ پھر سے دہرائیں گے۔ وَلْتَنظُرْ، جی نون کا یہاں پہ نون ساکن کی وجہ سے اخفا آ گیا، لیکن زوا کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ زوا کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پہ پیش ہو یا زبر ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ نفس ما قدمت، اچھا جی یہاں پہ جو آپ کو قاعدہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آ جائے یا میم آ جائے یا واو آ جائے یا نون آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ تجوید کے قواعد کی روح سے جب اس کے اوپر اعراب لگ گئے تو سب کچھ ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، بس آپ نے اتنی تکلیف کرنی ہے کہ یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ کیسے؟ نفس ما، کیونکہ یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے۔ قدمت، قدمت، قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور دال کے اوپر چھوٹے سے جھٹکے کی گنجائش بھی بنتی ہے کیونکہ شد کے اندر ایک ساکن ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات اگر سمجھ نہیں آئی تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس آپ نے پڑھنا ہے قدمت، قدمت لغد، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لی غد کر لیتے ہیں، لام کو لمبا نہیں کرنا، لام زیر لی اتنی سی اس کی مقدار ہے، لی غد۔ غین کو ہم نے پر پڑھا ہے اور بلکہ آج ہم نے حروف قلقلہ سیکھنے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہم نے حروف قلقلہ پہ کام نہیں کیا، آج ہم حروف قلقلہ سیکھیں گے۔ اخفا کا قاعدہ ہم نے 3-4 دن پہلے کلاس میں کیا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ وہ 5 حروف ہیں جب ان کے اوپر ساکن کی کیفیت پیدا ہو جائے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بظاہر تو ساکن نہیں ہے لیکن جب ہم اس لفظ پہ وقف کریں گے تو ساکن پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے یہاں پہ جھٹکا پیدا ہوگا۔ کیسے؟ لی خود، اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون،
یہاں پہ غنہ ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. اللہ کا نام پر پڑا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. البتہ آگے جو لفظ ہے خبیرم بما، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. اقلاب کا قاعدہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم ضرور کریں گے. آج ہم نے قلقلے پہ کام کرنا ہے. تو اقلاب میں بھی ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، خود بخود غننے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بما تعملون، بیما، یہاں پہ الف مدہ ہے اور با کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے جتنی اس کی مقدار ہے یا جتنی اس کی مقدار بنتی ہے. تعملون، اکثر لوگ پڑھتے ہیں تعلمون، تعملون. تو تعملون تب ہوگا جب تا کے بعد الف آ جائے. چلیں یہ چیز میں آپ کو بورڈ پہ بھی سکھاتی ہوں کہ تا اور تا ہمیں کیا فرق ہے. 18 آیتیں ہماری ہوگی سورہ حشر کی. تو چلیں آپ بورڈ پہ چلتے ہیں. چلیں جی بورڈ پہ دیکھیں. اگر کوئی انسان تعملون کو پڑھے گا، جی یہ لکھا ہوا ہے تعملون. اگر اس کو کوئی پڑھے گا تعملون کو ایسے پڑھے گا، تعلمون پڑھے گا تو یہ بن جائے گا. دیکھا آپ نے. اب تعملون اصل میں یہ لفظ ہے تعملون، اور کوئی اس کو پڑھے گا تعلمون تو وہ پڑھے گا یہ الف کے ساتھ تعلمون، تو یہ غلط ہو جائے گا. دیکھیں اس میں اور اس کے اندر دیکھنے میں بھی کتنا فرق ہے. اس کی میننگ بھی ایک دوسرے سے الٹ ہے. ویسے تعملون کا مطلب ہے تم جو کام کرتے ہو، اور علم کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا. تو یہ تقریباً اس ٹائپ کا لفظ بن جاتا ہے. عمل کرنا اور تکلیف دینا یہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے مخالف ہیں. تو اسی لیے بجائے اس کو آپ تعلمون پڑھیں، آپ اس کو پڑھا کریں تعملون. اگر اتنا اچھا آپ کا عین نہیں نکلتا تو کم از کم اس کو تعلمون تو پڑھ لیا کریں یا تعملون تو پڑھ لیا کریں. تعلمون پڑھنے سے گریز کریں. آج سے آپ پکا ارادہ کریں کہ آپ اس کو تعلمون نہیں پڑھیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں قلقلے کے قاعدے کے اوپر. سب سے پہلے تو قلقلہ لکھتے کیسے ہیں؟ قلقلہ، حروف قلقلہ. ٹھیک ہے. حروف قلقلہ وہ حروف ہیں جن پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب وہ ساکن ہو، ساکن کی حالت میں. اگر ان 5 حروف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے گی تو پھر تو وہ بات ہی نہیں بنتی. ہاں اگر ان حروف پہ وقف کرنا پڑ جائے تو پھر بھی جھٹکا پیدا ہوتا ہے ساکن ہونے کی وجہ سے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس قاف، دوسرا ہے ہمارے پاس طا، تیسرا ہے ہمارے پاس با، چوتھا ہے ہمارے پاس جیم، اور آخری ہے ہمارے پاس دال. قاف طا با جیم دال. اگر آپ ان حروف کا مجموعہ یاد کر لیں گے یعنی کہ قطب جدن، تو آپ کبھی بھی ان حروف کو بھولنے نہیں پائیں گے. قاف طا با جیم دال یہ وہ 5 حروف ہیں کہ جب ان کے اوپر ساکن یا جزم، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں اور اسے جزم بھی کہتے ہیں، اور اس کے لکھنے کی 2 حالتیں ہیں. ایک اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور ایک یہ طریقہ لکھنے کا. تو ان میں سے کوئی بھی لفظ ساکن کی حالت میں آ جائے گا تو وہاں پہ جھٹکا پیدا ہوگا. مثال کے طور پہ قاف اگر ساکن ہوگا تو کیسے آواز ہوگی؟ ذق. ٹھیک ہے. اور اگر دال ساکن ہوگا تو کیسے آواز ہوگی؟ لغد. ٹھیک ہے. اگر با ساکن ہوگا تو کیسے آواز ہوگی؟ تب. جیسے آپ پڑھتے ہیں تبت یدا تب. ٹھیک ہے. اگر جیم ساکن ہوگا تو کیسے آواز ہوگی؟ اج. ٹھیک ہے. اور اگر طا ساکن ہوگا تو کیسے آواز ہوگی؟ قط قط. ٹھیک ہے. یہ ہے حروف قلقلہ اور یہ ہے ان کی ادائیگی کا مکمل اور درست طریقہ. امید ہے آپ کو آج کی کلاس سے فائدہ ہوا ہوگا. اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اور عمل میں ترقی فرمائے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کلاس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.